مجھ سے پہلے جو آپ کا EPI ہے، جو یہ ویکسینیشن پروگرام ہے پاکستان کا، یہ 6 بیماریوں کے اگینسٹ لگتا تھا. جیب میں 5 روپے نہیں ہیں، یہاں کے علاج کروا رہے ہیں. ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ آپ سے کمیشن بھی مانگتے ہیں، وہ آپ سے پیسے بھی مانگتے ہیں، اتنا دیتے نہیں ہیں جتنا آپ سے مانگتے ہیں. چونکہ میں اس شعبے میں پچھلے 40 سال سے میں اس شعبے میں کام کر رہا ہوں، اور مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، میں دور افتادہ علاقوں میں وہاں پہ تو آپ کا ٹرشری کیئر نہیں ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلز نہیں ہے، کنسلٹنٹس نہیں ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نہیں ہے. سب سے لوئسٹ کوریج ریٹ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے. اسمگلنگ بند کر لو، ہم کہتے ہیں بند کر لو، لیکن آپ ان کا الٹرنیٹ تو دے دو کہ ہندوستان کا کون سا بندہ ہے یہاں آ کے، کون سا وہ ہندوستان کا آدمی ہے جو یہاں آ کے یہ سارے حرکتیں ہم ہی کر رہے ہیں نا. السلام علیکم. مارٹلا نیوز کے ساتھ میں ہوں کشف چودھری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امیر محمد خان، جو کہ بلوچستان کے ایکس ہیلتھ منسٹر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. مارٹلا نیوز کے ساتھ میں ہوں کشف چودھری، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے ایکس ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر عامر خان جی. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا بلوچستان میں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس تھا وہ اوور آل کیسا رہا، کون کون سے ایسے چیلنجز تھے جن کا ان کو سامنا کرنا پڑا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر بتائیے گا کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی سر، تھینک یو سو مچ میم. میں بڑا مشکور ہوں، آپ لوگوں نے مجھے اپرچونٹی دی اور مجھے موقع دیا کہ میں بلوچستان کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں. جی سر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ ایز اے منسٹر، ایکس منسٹر، آپ کو بلوچستان میں سب سے زیادہ آپ کا جو ایک ایکسپیرینس ایسا تھا کہ جو بہت چیلنجنگ ہو، آپ کو لگا ہو آپ نے یہ سب پہلے فیس نہیں کیا؟ بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے کہ آدھا پاکستان ہے، اور مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ روتے ہیں کہ جی وسائل کم ہے، مسائل زیادہ ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے اس لیے یہ ساری چیزیں چیلنجنگ نہیں رہی کہ چونکہ میں اس شعبے میں پچھلے 40 سال سے میں اس شعبے میں کام کر رہا ہوں، اور مجھے ایک چیز کا پتہ ہے. میں ہاسپٹل مینجمنٹ میں رہا ہوں، ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، میں پروفیسر رہا ہوں، ٹیچنگ میں رہا ہوں. اور میں بلوچستان میں چونکہ بہت سارے کام اس وقت بھی کرتا رہا. خاص کر جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہوتا ہے، اس پہ ہمارا فوکس تب بھی رہا. تو میں نے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم نے کتنا دن رہنا ہے. وہ نگران کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ تھی، اس میں بڑا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کرم کر لیا کہ کچھ اچھے کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے دیے. تو ہم نے انیشلی 90 ڈیز کا جو روڈ میپ ہے وہ ہم نے دے دیا کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے. تو وہ ہمارا فوکس تھا پرائمری ہیلتھ کیئر، جو بنیادی صحت کا جو بیسک آئیڈیا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اب آپ کا بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے جس کو BHU بولتے ہیں، آپ کا رورل ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں، ان کو فعال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دور افتادہ علاقوں میں وہاں پہ تو آپ کا ٹرشری کیئر نہیں ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلز نہیں ہے، کنسلٹنٹس نہیں ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نہیں ہے. تو اس لیے وہاں پر جو بیسک ٹریٹمنٹ ہے، آپ یقین کریں کہ میں نے جب یہ روڈ میپ شروع کیا تھا تو مجھے پورے بلوچستان میں ایک سنگل لیبر روم مکمل فنکشنل نہیں ملا. اب بتائیے کہ جو بیچاری خواتین، وہ جو حاملہ خواتین ہیں اور بچوں 400 میل سے آ رہی ہیں، کوئی 200 کلومیٹر سے، کوئی 500 کلومیٹر سے. سڑکیں نہیں ہیں، اچھی سڑکیں جیسے اگر پنجاب میں ہوں تو پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کس طریقے سے وہ بیچارے وہ زندگی، کوئی گدھوں پہ آ رہے ہیں، کوئی گھوڑوں پہ آ رہے ہیں، کوئی ٹرکوں میں آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس طریقے سے ان کی ایک اذیت ناک زندگی. تو میں نے جب ٹیک اوور کر لیا، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جی کسی سینٹر میں دوائی نہیں ہے. حکومتی سینٹر ہیں اور یہ سارے، اس میں دوائی نہیں ہے. ڈاکٹرز کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ، جو وہ جاب پہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے جی ہم سارے کوئٹہ میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تھوڑی بہت سہولتیں ہیں، وہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، اس لیے ڈاکٹروں کا بھی بڑا مسئلہ. پھر پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے ہمارے ہاں، جو اکثر نرسنگ سٹاف ہے، جو نرسیں ہیں نا، وہ اکثر پنجاب سے ہیں.
تو ہم پنجاب کا اس معاملے میں بڑے مشکور ہیں کہ کم از کم یہ بچیاں آتی ہیں وہاں پہ سروس دیتی ہیں, خدمتیں کرتی ہیں. اب تو خیر یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, ہمارے لوکل بچیاں بھی آ رہی ہیں اس میں. تو یہ بڑا چیلنجنگ تھا کہ ان ڈاکٹروں کو کام پہ کیسے بھیجا جائے. دوائیاں اتنے بڑے صوبے میں, اتنے بڑے ایریا میں کس طرح پہنچائی جائیں. تو یہ ہم نے وہ روڈ میپ تیار کر لیا تھا. اچھا, ابھی میں نے ویکسینیشن کا ذکر کیا, وہ حفاظتی ٹیکہ جات, سب سے لوئسٹ کوریج ریٹ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے, جس سے پھر پورا نیشنل کوریج ریٹ جو ہے وہ گر جاتا ہے. پولیو کا یہی حال ہے, باقی ساری چیزوں کا یہی حال ہے. مجھ سے پہلے جو منسٹر صاحب تھے, جو ہیلتھ منسٹری تھی, یعنی ہمارے کیٹنگ گورنمنٹ سے پہلے, 7 ارب روپے انہوں نے لیپس کر دیے تھے. اگر یہ 7 ارب روپے, میں جدھر جاؤں جی سی ٹی اسکین کام نہیں کر رہا ہے جی, ایم آر آئی خراب ہے جی, فلانی فلاں مشین خراب ہے, فلاں یہ خراب ہے, فلاں. تو خیر ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ ہم کرتے رہے, مگر فوکس میرا تھا پرائمری ہیلتھ, دوائیں پہنچ جائیں. اور ڈاکٹروں کو ہم نے پھر کانٹریکٹ پہ لے لیا تھا کہ بھائی ہم آپ کو لے رہے ہیں اور اچھی اچھی تنخواہیں دے رہے ہیں, اب آپ جائیں کام کریں. تو اس طریقے سے ہم نے کچھ سینٹروں میں تقریباً میرے ہوتے ہوئے 70-75% سینٹروں میں ہم نے دوائیں پہنچائی انہیں مختصر سی مدت میں, اور ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں لگائیں, ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی کہ کام کریں. اور سب سے جو بڑا اس کام میں نے کیا وہ یہ جو صحت کارڈ ہے, وہ میں نے بلوچستان کی پوری آبادی کو, 1.5 کروڑ آبادی کو ہم نے وہ صحت کارڈ دے دیا. اب اللہ کا کرم, آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کے لاہور شہر میں آ کے بڑے بڑے اسپتالوں میں جیب میں 5 روپے نہیں ہیں, یہاں آ کے علاج کروا رہے ہیں. کراچی جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, ملتان جاتے ہیں, جو وہ سکھر جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں بلوچستان کے لوگ جا کے اپنے لوگوں کے علاج کرواتے ہیں. تو یہ ساری چیلنجز تھی, مگر ہمارا چونکہ ارادہ نیک تھا, مجھے چونکہ پتہ تھا اس فیلڈ میں, چونکہ میں 40 سال رہا تھا, تو مجھے پتہ تھا کہ کمزوریاں کیا ہیں. تو ان کمزوریوں کو میں پک کرتا رہا اور کام کرتا رہا. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں پہلا ڈاکٹر میڈیکل پر آدمی تھا جو بلوچستان کا وزیر صحت تھا. وہ نہ تو کوئی مولوی صاحب آتا ہے, تو کوئی ملک صاحب آتا ہے, تو کوئی سردار صاحب آتا ہے, تو کوئی خان صاحب آتا ہے. اب ان کو تو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے مجھے چونکہ اس فیلڈ کا آدمی تھا, میرے لیے کوئی چیلنجز بہت کم ہی تھے, ایسی چیلنجز کہ وہ ان کو میں اوور کم نہ کر سکا. لیکن سر جیسے آپ نے سچویشن اوور آل ہیلتھ کی بتائی ہے, وہاں پہ تو سرکمسٹانسز پنجاب کے نسبت ٹوٹلی اپوزٹ تھے نا, اور ڈاکٹرز جیسے ڈیوٹیز پر نہیں آ رہے تھے, وہ اپنی تنخواہ ویسے ہی لے رہے تھے. تو ان چیزوں پر کوپ کرنے کے بعد آپ کو کیا لگا کہ اب فردر آپ کو کس طرف آنا چاہیے؟ اب بدقسمتی جو ہم نے وہ کام کیا تھا, وہ کام ہمارے جانے کے بعد دوبارہ بگڑنا شروع ہو گیا. ایک اور کام ہم نے اچھا کر لیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ایک ادارہ وہاں پر چل رہا تھا, شیخ زاید ہاسپٹل. جب یہ 18ویں ترمیم آ گئی تو پروونشل گورنمنٹ نے لے لیا. اور بلوچستان میں جیسے پیمز ہے اسلام آباد کا, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, یہ ہاسپٹل ہم نے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, ہم نے بڑی کوشش کی. اب فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں بلوچستان میں لورالائی میں ایک میڈیکل کالج ہے, جس میں انہوں نے یہ پیمز ہاسپٹل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دیکھے گا, اور ہماری وہاں کی سروسز جو ہے وہ تمام فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کریں گی. اس کے علاوہ ایک بچوں کا ہاسپٹل جو جرمن فنڈیڈ ہاسپٹل ہے, اس کا میں پائونیئر رہا, جو 13 سال بدقسمتی سے جیسے پاکستان میں حالات ہوتے ہیں, 13 سال وہ کاغذوں میں پڑا رہا. 13 سال کے بعد مجھے جب ٹاسک دیا تو میں نے کاغذات سے نکال کے, اب وہ بہت خوبصورت اسپتال بن گیا ہے, تقریباً 150 بستر پہ مشتمل اسپتال ہے, بلکہ اس کو ایکسپینشن ہو رہے ہیں. اسی طرح گردوں کا اسپتال, کڈنی سینٹر ہے, وہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ مریضوں کی خدمت ہوتے ہیں, تقریباً 30-40 لوگوں کا ڈائلسس روزانہ ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ چل رہی ہیں. اب آگے جو ہے ہم ابھی حکومت میں نہیں ہیں, ہمیں وہی دکھ ہو رہا ہے کہ یار وہ چیزیں صحیح سمت میں نہیں ہیں, صحیح ڈائریکشنز میں نہیں ہیں. اب ہم آ کے اپنا یہ ہیلپ جو میرا ادارہ ہے, اس کے تحت ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اچھی چیزیں کر لیں. جی سر, میں اسی طرف آنا چاہوں گی کہ جو آپ کے ہیلپ آرگنائزیشن ہے, آپ اس کو فیوچر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور آپ کی پرائیورٹیز اس کو لے کر آپ نے کیسے سیٹ کر رکھی ہیں؟ اس میں بھی دیکھو نا, ہیلپ جو ہے یہ ایک ایبریویشن ہے جس کا ڈیٹیلڈ نام ہے ہیلتھ ایجوکیشن لائیولیہڈ پروموٹرز. تو اس میں ہیلتھ میں تو ہم نے بلوچستان میں اپنے جو محدود وسائل ہمارے ہیلپ کے ہیں اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. حکومت سے ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا, نہ وفاقی حکومت سے نہ صوبائی حکومت سے. اس معاملے میں کوئی بھی ایک
پائی بھی نہیں لیا ہے. اسی طرح ایجوکیشن ہے, بلکہ حکومتی اسکول جو بہت گھسے پٹھے حالت میں تھے, دیواریں گری ہوئی ہیں اور چھتیں نہیں ہیں, وہ ہم نے تقریباً 10-12 اسکول بنا لیے ہیں. اور وہ بچے جو ٹاٹ کسی زمانے میں ہوتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے, ان کو خوبصورت سا فرنیچر دلوا دیا ہے, اچھے طریقے سے ان کا ماحول وہ کر دیا. تو وہ اسکول بھی چل رہے ہیں. اور وہ ہیلتھ کا, تو اب جو فیوچر میں ہمارا جو ہیلتھ کا پراسپیکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پروگرام ہے صحت سانجی پروگرام, صحت سانجی. تو وہ جو ہے وہ اس میں میں نے ذکر بھی کیا کہ جو بچوں اور ماؤں کی صحت کے لیے ہم نے وہ, تاکہ ماؤں کا اینٹی نیٹل چیک اپ جو ہے, جو مائیں حاملہ ہوتی ہیں وہ پہلے دن سے ہمارے سینٹر میں آئیں. وہ ابھی ہمارا 10 سینٹروں کا بلوچستان میں ارادہ ہے. جو 3 سینٹر اس وقت میرے انڈر کنسٹرکشن ہیں, وہ اس کے بلڈنگیں بن رہی ہیں. تو وہ 10 سینٹر اگر ہمارے مختلف اضلاع میں بن جاتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ ریلیف لوگوں کو ملے گا, اور اس میں ہمارا سٹاف ہوگا اور دن رات لوگ کام کرتے رہیں گے. وہ سلسلہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. سر لیکن بلوچستان بہت واسٹ ہے, تو وہاں پہ اتنے ایریاز کو کس طرح سے کور کریں گے؟ آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا؟ دیکھو, میں نے گزارش کی کہ ہم نے ابھی 10 جو انیشیلی ہمارا پلان ہے, تو یہ 10 اگر ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ 10 اضلاع میں, تو ہم اگلے فیز میں 10 اور کر لیں گے. مگر اس میں شرط یہ ہے کہ مخیر حضرات جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. حکومت کا تو آپ کو پتہ ہے, جدھر بھی ہماری حکومتیں ہیں ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ آپ سے کمیشن بھی مانگتے ہیں, وہ آپ سے پیسے بھی مانگتے ہیں, اتنا دیتے نہیں ہیں جتنا آپ سے مانگتے ہیں. تو حکومتوں کا تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کرے. اب کتنا مدد ہمیں مخیر حضرات ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر, چونکہ بلوچستان میں اب سب کو پتہ ہے کہ ان کے بھی بڑے مسائل ہیں, مگر وہ یہ شکر ہے کہ ایف سی کے ساتھ ایف سی بلوچستان جو ہے وہ جہاں پر وہ ہیں ان کے کیمپس ہیں وہاں پہ لوگ, تو ہاسپٹلز بھی ہیں, کچھ ہاسپٹلز میں ہم ہیلپ کر رہے ہیں, کچھ سینٹر وہیں پہ بنا رہے ہیں, کچھ الگ سے بنا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب ایک وقت میں, تھوڑے سے وقت میں یہ ساری چیزیں, یہ بھی ہم نے اس سال شروع کیا ہے. تو اس سال میں بھی ہمیں زمین جو ہے لوگوں نے دی. یہ جو 3 سینٹر میں نے آپ کو ابھی تک مجھے 5 پلاٹس ملے ہیں مختلف اضلاع میں, تو 3 پہ ہم نے کام شروع کیا. وہ بھی ادھورا کام ہے جو چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوست, ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں گے, تعاون کریں گے, وہ ہم جلد مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. سر یہ جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے کنٹری کی, تو فلڈ کے حوالے سے, اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں, اور کیا کیا ڈیزیز ہو سکتی ہیں, اور بچوں کو کتنا خطرہ ہے, اور واٹر باؤل ڈیزیز آپ کو پتہ ہے اس میں زیادہ ہو جاتی ہیں, اسکن ڈیزیز, تو اس حوالے سے گائیڈ کر دیں. جی یہ بہت اہم سوال ہے. سیلاب تو آ کے گزر جاتے ہیں, اب ان کی تباہی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے, وہ بھی کم تباہی تو نہیں ہے. لوگوں کے گھر برباد ہو گئے, لوگ ڈوب گئے, اور لوگوں کے اثاثے اس میں ڈوب گئے ہیں. اب اس کے بعد جو ان کا وہ جو آفٹر میتھس ہوتے ہیں, وہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے خراب ہوتے ہیں. اس میں جو زندہ بچ جاتے ہیں لوگ, یا وہ جو زندہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں بیچارے, وہ ساری ان میں بہت بڑی بیماریاں ہوتی ہے. مثلا سب سے بڑی بیماری ہے آپ کو میں بتاؤں ڈائریا, یہ جو دستقے کی بیماری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہماری وہ ڈسینٹری وغیرہ پیچس کی بیماریاں آتی ہے, پیٹ کی بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں. یہ جو ہیپیٹائٹس وغیرہ جو ہم کہتے ہیں نا, وہ بڑی, چونکہ ایچ پائلوری بھی واٹر بورن ڈیزیز سے آتی ہے. تو یہ بہت سارا معاملہ جو ہے, اس اسکن ڈیزیز آپ نے ذکر کیا, وہ بڑی بہت ساری بیماریاں, آئیز کا جو انفیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہمارا ہیلپ ہے, اسی لیے میں آج جو یہاں پہ ہوں اسی سلسلے میں ہوں کہ میں یہاں سے کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کر کے, اور وہاں اس ایریا میں جہاں پر بہت تباہی آئی ہے, اب ظاہر ہے وہاں پر جو تباہی آئی ہے وہاں پہ بجلی کا کھمبا بھی گر گیا ہے, بجلی بھی نہیں ہے. تو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سولر لیمپس, وہ سولر لیمپس ہم بانٹیں گے وہاں پر لوگوں میں. وہ اس کا وہ بہت بڑا کام ہے جو ہم لوگوں میں دیں گے اور بتائیں گے اور کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ کمیونٹی واٹر فلٹرز ہیں جو ہم انسٹال کر رہے ہیں. یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے, ایک سوئس ٹیکنالوجی ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی بجلی نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی گیس نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی سولر نہیں چاہیے. آپ صرف ایک کنیکشن دے دیں پانی کا, ٹینک کا, وہ کنیکشن جو ہے وہ آپ کا اندر آئے گا, اور وہ پانی جو ہے جیسے آپ کا گھر کا گیزر
آپ استعمال کرتے ہیں اس میں آٹومیٹکلی پانی آ جاتا ہے. تو اس طرح کا اس میں سسٹم ہے. تو وہ جو ہے وہ بہت ہی یوزفل چیز ہے جو ان بیماریوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. اچھا سر، میرا ایک کویشچن ہے کہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، اور اگر ہم ہیلتھ کے سیکٹر کو ہی دیکھ کر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے کون سے معاملات ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہے، ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں فردر ہیلتھ کے معاملات میں؟ ہم ہیلتھ کے معاملات میں دیکھو، میرا فوکس ہمیشہ پرائمری ہیلتھ، حالانکہ میں ہوں سیکنڈری ٹرشیری کیئر کا بندہ، میں پروفیسر رہا ہوں، ٹیچنگ سے میرا تعلق رہا ہے، مختلف دنیا کی یونیورسٹیز میں میں گیسٹ اسپیکر کی حیثیت سے گیا ہوا، میرے لیکچرز ہوئے ہیں. مگر پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کا جب میں 2 دفعہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا ہوں. مجھ سے پہلے جو آپ کا EPI ہے، جو یہ ویکسینیشن پروگرام ہے پاکستان کا، یہ 6 بیماریوں کے اگینسٹ لگتا تھا. میرے آنے کے بعد اب یہ ماشاءاللہ 12 بیماریوں کے اگینسٹ یہ لگتا ہے. تو اگر ہم یہ ساری بیماریاں پرائمری ہیلتھ کیئر کے تحت ہم کنٹرول کریں تو یہ ٹرشری کیئرز میں یہ بیماریاں نہیں. ٹرشری کیئر ہوتا کیا ایکچولی، وہ ایک بوجھ ہوتا ہے. اب ہر کوئی آدمی اگر فرض کریں آپ کے سبربز میں جو لاہور کا آس پاس کے علاقے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، میں نے لاہور جانا ہے، میں نے کنگ ایڈورڈ جانا ہے، میں نے میو جانا ہے، میں نے سروسز جانا ہے. تو وہ اس طریقے سے پھر وہ ایک اربنائزیشن جو ہے وہ ان ہسپتالوں پہ بوجھ، اور ان ہسپتالوں میں خرچے بڑھ جاتے ہیں. تو اگر آپ ایک چھوٹی سی بیماری ہے، فرض کریں ایک ڈائریا ہے، دست ہے، اگر وہاں پر آپ کو سہولت ہے، آپ نے ایک ڈرپ لگا دیا، ان کو اچھی طرح ڈیہائیڈریشن جو ہے اس کو ہائیڈریٹ کر دیا اس بیماری کو، تو وہ وہاں نہیں جائے گا، اس کا ٹریولنگ کا خرچہ بچ جائے گا، وہ فیملی پہ جو ایک ٹینشن ہے، جو سٹریس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہیں پہ ہی آپ کنٹرول کر لیں. تو میرا فوکس تب بھی، اگر مجھے اللہ نے پھر اپرچونٹی دی تو میرا فوکس جو ہے وہ رہے گا پرائمری ہیلتھ کیئر پہ. باقی آج کل آپ کو پتہ ہے ہر چیز بڑی سوفسٹیکیشنس کی طرف دنیا جا رہی ہیں، جدید قسم کی ڈائگنوسٹکس امیجز آتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر وہ بھی ہونے چاہیے ان اے ویری اسپیشلائزڈ کیسز. لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر پہ توجہ دینا. آج آپ دیکھیں آپ کے ملک سے پولیو کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ آپ بچی تھی، آپ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. 1992 میں ہم نے پولیو کے خلاف مہم شروع کیا تھا. بتائیے کتنے سال ہو گئے؟ 33 سال. 33 سال پہلے جو معصوم بچے ماؤں کے گود میں تھے، پولیو سے سفر کر رہے تھے، آج وہ معصوم بچے 33 سال کے بعد خود مائیں اور باپ بن گئے، مگر اسی طرح اپنے بچوں کو پھیلا رہے، گود میں اٹھا کے اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ارادے نیک نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو. تو اگر پولیو بھی ہمارے ملک سے، آپ کتنی مشکلات اس پولیو کی وجہ سے ہم ہوئے. آپ ایئرپورٹ پہ کہیں باہر جاتے تھے تو پولیو پی لو، تو سرٹیفکیٹ بنا لو، تو فلانا کرو، تو یہ کرو. تو یہ ساری مشکلات جو ہے یہ آئیں گی پرائمری ہیلتھ کیئر کے تحت. تو یہ جب اگر ہمارا یہ والا پورشن اسٹرانگ ہو، انشاءاللہ پاکستان میں ہیلتھ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ رہے گا. ایک جو بہت بڑا ٹیبو کہہ لیں اس کو یا کیا کہیں کہ خوف ہے پنجابیوں کے ذہن میں کہ وہ بلوچستان جانے سے پہلے نا تھوڑا سا خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اب تو نام سنتے ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ID کارڈ دیکھنے کے بعد ہی مار دیں گے. اور ہوتا بھی ایسا ہے. ایون کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو وہ اس ڈر کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہوتے، یا کوئی ایونٹ ہے ان کے دوست احباب وہاں پہ ہیں، وہ پھر بھی نہیں جاتے کہ نہیں ان کو ID کارڈ دیکھیں گے کہ یہ پنجاب سے ہیں تو ان کو مار دیں گے. یہ کوئی کیا کہنا چاہیے اس کو کہ وہ کوئی خاص قسم کی ایک کوئی تنظیمیں ہیں یا کچھ وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے کریٹ کر رہے ہیں اتنا میس، جو کہ اوور آل کنٹری میں ایک آپ کو پتہ ہے ایک الارمنگ سچویشن کریٹ کر رہا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آپ نے بہت ہی اہم سوال کی طرف اشارہ کیا اور ایک سوال اٹھایا. اب دیکھو یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا اور وقت بھی چاہیے اس پہ بحث کرنے کے لیے. اگر ہم بیٹھ جائیں تو بہت ٹائم لگے گا. مگر میں مختصراً یہ بتا دوں کہ یہ اس طرح کے حالات جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی 1971 میں، 1970-71 میں جب ہمارا
مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تب بھی یہی حالات تھے. اور وہ کیسا جلا گیا, وہ کون لوگ تھے جو اس صوبے کو یعنی پاکستان کو دو لخت کر دیا, وہ کون سے لوگ تھے؟ اگر ہم تھوڑا سا ذرا اس ہسٹری میں جائیں اور وہاں سے ہم ان ساری قصوں کو لے لیں اور اس پہ ہم سوچیں. آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ جناب وہ فتنہ پتہ نہیں کیا اور ہندوستان ہے تو وہ فلانا ہو گیا تو وہ یہ ہو گیا, تو بڑے آرام سے ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا کون سا بندہ ہے یہاں آ کے, کون سا وہ ہندوستان کا آدمی ہے جو یہاں آ کے یہ سارے حرکتیں ہم ہی کر رہے ہیں نا, ہم لوگ ہیں نا. ہم لوگ کس کے اعلی کار ہیں؟ اور خاص کر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پنجابی کارڈ ہے نا, جو پنجابیوں کا یہ سر, یہ اس وقت بلوچستان میں بہت سارے پنجابی ہیں جو سروسز دے رہے ہیں. نہ صرف پنجاب کے لوگ بلکہ سندھ کے لوگ, کے پی کے لوگ وہاں پر سیٹلڈ ہیں, جو ہمارے سیٹلر بھائی ہیں وہ وہاں پر سروسز دے رہے ہیں. یہ جو خاص کر ایک بس سے اتارا گیا جی, اور 8 بسیں جا رہی ہیں یا 10 جا رہی ہیں, اس میں سے ایک خاص بس پہ جا کے آپ روک لیتے ہیں, اس خاص بس میں سے آپ لوگوں کو اتارتے ہیں اور ان کا شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں. میڈم, میرے اور آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس بس میں کون ہے؟ یہ کن کا کمال ہے؟ آپ ذرا تھوڑا سا کامن سینس سوچیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بلوچستان کے لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ وہ سازش ہے جو ایک پھر ہو رہی ہے ہمارے بیچ میں. چاہے کبھی پشتون کو بلوچ سے لڑواتے ہیں, کبھی بلوچ کو سندھی سے لڑواتے ہیں, کبھی بلوچ کو پنجابی سے لڑواتے ہیں, کبھی اب اس کا ریپرکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریپرکشن جب آپ وہاں بلوچستان میں کسی پنجابی کو یا کسی غیر اس کو مارتے ہیں تو یہاں پہ اس کا ریئیکشن آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار ادھر بھی مارو بلوچستان والوں کو یا پٹھانوں کو یا بلوچوں کو یا فلانا. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو وہ یہی چاہ رہے ہیں, یہ ان کا ایجنڈا ہے جن پہ یہ کام کر رہے ہیں. سر, یہ صوبائیت پرستی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ انڈیویجول بیسس پر کیا سوچتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا آپ کا سٹانس جو آپ کہیں کہ اس پر عمل کرتے ہوئے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں؟ جمہوریت. سر, ہم جمہوری ملک میں ہی ہیں. جمہوریت, آپ کا رول آف لا, انصاف. آپ غربت کے خلاف کام کریں. لوگ جو غریب لوگ ہیں جن کو صبح کا رات کا کھانا نہیں ملا. آپ کو پتہ ہے اس وقت جب میں دیکھتا ہوں آپ کے شہر میں یا ہمارے اپنے شہروں میں, اس وقت آپ کا مڈل کلاس بیچ میں سے ختم ہو گیا. غریب تر ہو رہا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے. بڑے بڑے ہوٹلوں میں دیکھیں آپ جگہ ہی نہیں ہوتی ہے, رش لگا ہوتا ہے, دنیا کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ غریب جو ایک وقت کے کھانے کے لیے وہ بیچارہ مزدوریاں نہیں ہیں, امپلائمنٹ نہیں ہے, اب ان کو جابز نہیں دیتے ہیں. ہر جگہ پہ جہاں پر ہے وہ نوکریاں بک رہی ہوتی ہیں. اب کس کے پاس یہ؟ تو یہ اگر آپ لوگوں کو انصاف دیں, آپ رول آف لا پہ چلیں, آپ یہ ساری چیزیں کر لیں. آپ نے پورے بلوچستان میں اٹھا کے جی اسمگلنگ بند کر لو, ہم کہتے ہیں بند کر لو, لیکن آپ ان کا الٹرنیٹ تو دے دو. ہیومن ٹریفکنگ, اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں. دیکھو, ہیومن ٹریفکنگ ہمارے ہاں بہت کم ہو رہا ہے. یہ ادھر آپ کے پنجاب کے صوبے میں جو لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے اور وہاں پر سمندروں میں سمندر برد کیا جا رہا ہے, یہ دیکھو یہ سب وہ ناانصافی ہے. یہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. یہ جو طبقہ ہے, یہ جو بڑے لوگ ہیں نا, یہ سندھ میں بھی یہی سب کچھ کر رہا ہے. اب آپ سندھ کو لے لیں, 20 سال سے کس کی بادشاہی ہے وہاں پہ؟ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کون سے حالات؟ ابھی تھوڑی سی بارش ہو گئی, سندھ کے حالات, کراچی کا آپ نے دیکھا کہ کیا حالت تھی. ابھی آپ کا پنجاب کی آپ دیکھیں نا, سوسائٹیاں بن رہی ہیں, پانی کے اندر بن رہی ہیں, سمندروں میں بن رہی ہیں. وہ تو لوگ پیسے لے رہے ہیں, امیر ہو رہے ہیں. مگر جو غریب لوگوں کا چھوٹا تھوڑا بہت اثاثہ ہے جو جمع کیا ہوا, جو جمع پونجی اس میں سے گھر بنائے, آج ان کی کیا حالت ہے مجھے بتا. کوئی ان کی بات سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟
کوئی کسی نے جا کے یار کوئی ایک تیلا آٹے کا پھینک دیا, کیا ان سے اس ایک تیلے سے اس کا گھر آباد ہوگا, اس کا گھر واپس بنے گا, ان کی زندگی وہ فعال ہوگی؟ جو ان کے پیارے ہیں, جو روٹ گئے ہیں, جو مر گئے ہیں, جو چلے گئے, کیا وہ واپس آئیں گے؟ تو نہیں. تو اس ملک میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, جب تک ایک قانون سبھی کے لیے برابر نہیں ہوگا, جب تک انصاف نہیں ہوگا. آج آپ کی جوڈیشری لے لیں, جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ کسی کورٹ میں جائیں گے اور آپ اپنا کیس جیتیں گے؟ سو لہٰذا یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کر لینی چاہیے, اور انشاءاللہ ہمارا ملک آگے نکلے گا. سر لاسٹ کوشچن میں آپ سے کروں گی, اب آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی, کہ ایسی کون سی بیسک ہیلتھ ہیبٹس ہیں جو کہ پیرنٹس کو اڈاپٹ کرنی چاہیے اپنے بچوں کو لے کر ارلی چائلڈہڈ میں؟ جی ارلی چائلڈہڈ میں دیکھو, سب سے جو ضروری چیز ہے میں نے آپ کو بتایا, اور میں دو چیزوں کا بہت قائل ہوں کہ میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں, اور میری جو پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں, چونکہ میں بچوں کا اسپیشلسٹ ہوں, تو میں سب سے پہلے جو نرسری میں بچے ہوتے ہیں, میں ان کے ماؤں کو کنونس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا دودھ, مائیں اپنا دودھ بچوں کو پلائیں. اگر انہوں نے اگر احسان کرنا ہے اپنے بچوں پہ, مائیں کہتی تھی نا کہ میں اپنا دودھ نہیں بخشاؤں گی, اب کس دودھ کی بات ہوگی, کون سا دودھ بخشواؤ گے؟ تو آپ اگر اپنے بچے کو دودھ پلاؤ گے, آپ کا بچہ صحت مند ہوگا, اور آپ بھی صحت مند ہوگے, ماں بھی اور بیٹھا بھی, بچہ بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے ویکسینیشن. جو 12 بیماریاں ہیں, بہت سارے علاقوں میں ویکسینیشن نہیں ہو رہا ہے. تو ویکسینیشن, پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ 12 بیماریوں کا ویکسینیشن مفت ہو رہا ہے طبی سینٹروں میں. اس کے علاوہ بچے ہیں, اسکول گوئنگ بچے ہیں, ہائیجین پہ خیال رکھیں, ان کے خوراک پہ خیال رکھیں. بہت ضروری ہے کہ ہوم میڈ تھراپیز. ہم سوچتے ہیں کہ جی بازار سے کوئی یہ خرید کے دے دو, بازار کی وہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور ہم اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں. میل نیوٹریشن کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو, آپ بچے کو ماں اپنا دودھ پلائیں تو کبھی میل نیوٹریشن قریب ہی نہیں آئے گا, اور ماں کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. اور وہ جو قدرتی وقفہ ہوتا ہے, جو قرآن شریف, ہم مسلمان ہیں, قرآن کہتا ہے کہ مائیں اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ قرآن شریف کہتا ہے, پارہ نمبر 2 میں آپ دیکھ لیں. تو ہم اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. سو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی خوشحال ہوں گے, صحت مند ہوں گے, اور پاکستان بھی خوشحال ہوگا. جی, تو ہمارے ساتھ موجود تھے بلوچستان کے ایکس منسٹر امیر محمد خان, اور ہماری ان سے بات ہوئی, اور بلوچستان میں جو بھی ہیلتھ چیلنجز تھے اس کے بارے میں بات کی, اور جو بھی ہماری صوبائیت پرستی سے ریلیٹڈ معاملات تھے اس کو ڈسکس کیا, اور جو بھی پولیو اور جتنے بھی ویکسین سے ریلیٹڈ ان کے معاملات ان کو دیکھا, اور سر سے ہماری بہت ہی خوبصورت سی گفتگو ہوئی. جی سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا.